پھری نہ باقی صحابہ بہرانے نے ٹور وینن نبی پاک نوٹ کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام پھیرے اور ٹورن میرے آقا روک لیا فرمایا درا جی یا رسول اللہ فرمایا تیرا دل نہیں کردہ ساڑھے کول بہن تے صحابی عرض کر دے ناکہ جی کدہ دل کردہ ہے چھپر جان دل تے کردہ ساڑھا بھی بہن تے پھر بہندہ کیوں نہیں یا رسول اللہ مجبوری نا فرمایا کی مجبوری یا رسول اللہ میاں بیوی بندے دو وہاں چادر ایک کے اے جیڑی میں پردہ کیتا ہویا ایک چادر ہے ساڑھے کو میں گھر گڑا کھود کے بیویاں پردہ کرا کے بٹھا کے آنا تے میں چادر بن کے نماز پڑھ کے واپس بہنا چادر اساں دے دینا آپ گڑے چ بہ رہنا ہن حالات چو او دعا یا رسول اللہ کیوں بچائی نے فرمایا دن قیامت دا جس تے مونا نا تے میں رب نی بارگاہ چ جاواں گا جا کے عرض کریں گا مولا ایک دعا دیتی آئی تساں آج میں منگا تے عطا فرمائیں گا رب فرمائے گا کیوں نہیں محبوب منگن والا تو ہمیں کیوں نہیں دے منگا محبوب منگو میں رب داں گا منگو تے صحیح کی منگنا نے سرور دو عالم فرمایا اس ٹائم عرض کریں گا مولا اے میری امت نی واری آئی پی پل سرات تو جے کدے سلامتی نال گزار دے میں اتنی بھی کوئی پرواہ کرتا ہے اس نبی دی ناموس دی واری آوے ساڑیاں مجبوریاں بن جاؤں اس نبی دی ختم نبوت دی واری آوے تے سانو جناب علی نوکریاں پیاریاں ہو جاؤں اس نبی دے میلاد دی واری آوے جناب والا تے سانو مسئلے بن جاؤں حضرت بی بی آمنہ فرمایا جدو پیدا ہوئے ادوں بھی رب حبلی امتی جدو جان لگیں دنیا تو توجہ کرنا ذرا قرآن سمجھنا یا سیرت سمجھنی یا جس ٹائم دنیا تو جان لگے اسرائیل علیہ السلام بارگاہ چ حاضرن فرمایا اسرائیل روح کے میں قبض کرنے اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جے میں مکھن چوال نہیں کڈی دا نیکا لوکاں دی ہنج میں روح قبض کرنا فرمایا تے گناہگاراں دی یا رسول اللہ مل دا کپڑا ہوے نا تے جھاڑی اتے سٹ دیو تے وات جسے اڑ ونجے تے اساں چھکو تے جوں لیرو لیر نہیں ہوے نا گناہگاراں دی روح ہنج میں کڈنا میرے آقا فرمایا اسرائیل مینڈی امت سارے نیک تے نہیں تے وجہ جڑے گناہگار ہو سن انہوں نے روح تسی انج کڈ سو یا رسول اللہ میں تے انجی کڈنا فرمایا وت ان کڈنا تے اسرائیل آج ایک کام کرنا جی یا رسول اللہ حکم فرمایا میری روح تو انج قبض کرن آئے ہیں جب میری روح قبض کرن لگے نا تے میری امت دے گناہگاراں جڑی تکلیف دینی ہے نا وہ ساری میں محمد دے لمی پر گناہگار تکلیف نہیں دینی سنو یارا تقریر سنو خریسن علیکم میڈا محبوب تس دی حرس رکھنا سمجھ لگی نہیں کتنی حرس رکھنا لگی نہیں ماں دسو وط انہیں اتنی اس دی حرس رکھنا وط بھی امتی نماز نہ پڑھے انہیں اتنی حرس کرن وط امتی انہوں نے سنت نہ سجا سکے انہوں نے شریعت نہ اپنا سکے انہوں نے قرآن انہوں نے صحابہ انہوں نے آل بیت کہنڈا بھرم کہنڈا پاس نہ رکھ سکے خریسن علیکم میں خریسن علیکم تے گلہ کرنا رمی اللہ جاننا بھئی یہ تقریر نہیں مکنی لیکن میں اتھے رکا اتنا اس واسے ہیں اساں پتہ لگی انہوں نے اسلے نال کتنا پیار ہے خریسن تھوڑا جے عہدہ بندہ میڑ ونجے پچھے گرائے والا جاننا ہی نہیں افیسر بھرتی ہو ونجے نا کو بندہ ونجے میں فلانا پتہ نہیں جی میں نہیں سیاتا تھوڑا جے عہدہ میں رب فرمانا اے سونا تُڈی اتنی حرس رکھنا نا اتنی بہے کراتی میں پوری کائنات سجایا
میں دو جنت سجایا، میں دوزخ نی اگ بجوائی، میں حورنی فراقہ بدلوائیاں، میں فرشتنی وردی بدلوائیاں، میں آسمانت جاروب کشیاں کرائیاں، میں آسمانت اتر پاشیاں کرائیاں، تے میں جبریل براق دے کے بھیجیا، تے میں آکھیا وانج محبوب آکھ نہ جبریل بر رب وکھرا ملنا چاہنا، الگ ملنا چاہنا، لا مکان چے میں اتنا انتظام کر کے کائنات سجا کے دوزخ نی اگ بجا کے میں عالم برزخ نی مار کوٹ بند کرا کے میں نبیاں اقصہ چے پہنچا کے اتنا انتظام کر کے محبوب بلایا، جسے سونا اتھے آیا، میں کیا ادن منی یا محمد، محمد اورا میں نے نیڑے آ، خریسن علیکم اسامن تسدیاں ہرساں، محبوب اتھے پیاہنا مولا آیا جیوان نیڑے آساں، پر پہلے جے کدے انہنی گل مکا چھوڑیا، تھلے بہ جا پتر، تھلے بہ جا پیچھے نہ مڑ کے بیکھو جی، میں جنہوں کیا کہہ لیں، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ خیال کرے سو نہ کرے سو، بولے چالے کوئی نہ تکو میں اپنی گل تے قائم، میں تو ساں ذرا اتنا بھی تنگ نہیں کرنا، لیکن میں نہ ہاں نہ تے کرنی نہیں، تقریر نہ کوئی مقصد تے نکلنا چاہیے، تو اس دے کو آمنا سکھ اللہ جہاد سمجھ گئے نا، اللہ جاننا پھر بندہ محفل بھی کرے، سوکھی ہے محفل کرانی، نعت خان مہنگے، مولوی مہنگے، ساؤنڈ والے مہنگے، ویڈیو والے مہنگے، لنگر انتظامات، اتنی محفل کے بعد نتیجہ کیا نکلے؟ ایک بندہ نمازی نہ بنے، کیا فائدہ؟ کچھ حاصل کیا ہم نے؟ ایک بندہ چہرے پہ سنت رسول نہ سجا پائے، ہم بھی عاشق، آپ بھی عاشق، حضرت صاحب آئیں، حضرت علامہ مولانا شعلہ بیان شیر لسان پتہ نہیں کیڑے کیڑے حضرت صاحب تے 14 لقب لا کے تے حضرت صاحب آندھیں سار بمنا انہاں میں تمام عاشقان رسول، وہ حضرت صاحب بادشاہ بندیا پیڑے نکل سون دعائے کنوت بھی نہ آنی کہ نہیں، عاشق بنے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل محبت ہے، قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا وہاں پہ اتھے اے جڑے تسی عاشق تے اسی حضرت علامہ تے مولانا تے فلانا نہیں، یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا، ایک کچا رنگ لے لاری والا چڑھدا لیندہ رہندا، پکا رنگ محمد والا جے چڑھیا پھر نہیں لیندہ، پکا رنگ چڑھانا ہے، محفل کا تب فائدہ ہے جی، پیسے کمانے سکھلے نہ کٹھے کرنے سکھلے، وقت کرنا سکھلا، فائدہ کوئی نہ ہو، عمل کوئی نہ ہو، پھر کیا محفل ہوئی جی، کیا تقریر ہوئی جی، کیا ثنا خوانی ہوئی، پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ اکبر، اے تقریر ہے میرے حصے دی، یاد ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرا، خریسن علیکم یاد ہے، من انفسکم یاد ہے، من انفسکم بھی یاد ہے، من بھی یاد ہے، عزیزن علیہ معنتم بھی یاد ہے، ہون بالمومنین رؤوف رحیم، اگر انہنی وضاحت جوینے نا تے کم ہو ردہ گھنٹہ لگ ویسی، کیونکہ رؤوف نہ مانا بھی بڑا سونا، مانا میں کر دیتا ہوں نرم دل والا، ہائے ہائے ہائے، نرم دل والا، رحیم رحم کرنے والا، نرم دل والا رحم کرنے والا، لیکن بس ایک بات کرتے تقریر آپ کی شروع ہوئی ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی آپ نے صحیح سنی، اب جی اردو میں ہوگی جی، آپ کیوں مجھے نہیں یار، مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے، میں اپنے من والا بندہ ہوں، اپنی مرضی والا بندہ ہوں، مجھے جیسے بھی مجھے ایسی تنگی ہوتی ہے جیسے کہ مجھے قید کر رہا ہے، مجھے کوئی پابند کر رہا ہے، اور پابندی میں نہیں مانتا سوائے جیل کے، ہاں وہ والی پابند جب ہم ہوتے ہیں نا پھر وہ پابندی نہیں رہتی، بڑی چس آتی ہے ادھر، اللہ جانتا۔ آیت ایک ہے، صفتیں 5 رب نے ایک آیت میں اپنے محبوب کے نام کے ساتھ لگائی ہیں، کتنی؟
من انفسکم ظرف مستقر صفت ہے، عزیز علیہ مانتم صفت ہے، خریص علیکم صفت ہے، بالمومنین رؤوف صفت ہے، رحیم صفت ہے، مولا خیر ہے۔ محبوب دی واری آئی اونج بڑا بے نیاز تے بڑا بے پرواہ میں، محبوب دی واری آئی بے پرواہ نہیں بنیا، بڑے ڈھکا کے ایک صفت، دوئی صفت، تری صفت، چوتھی صفت، پانچی صفت لائیاں نو مولا خیر ہے۔ رب فرمانا ایک صفت لائی لا کے تکا چاس نہیں آئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے محبوب کی عظمت کا حق نہیں ادا ہوا، دو صفت لا چھوڑیاں، دو لا کے دیکھا محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، تین لگا دی، تین لگا کر دیکھا محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ رؤوف تو میری صفت ہے، رحیم تو میری صفت ہے، رؤوف میں رب ہوں، رحیم میں رب ہوں۔ تین صفتیں لگانے کے بعد دیکھا کہ میرے محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، میں رب نے اپنی صفتیں اٹھا کے مانگ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میلاد منان والے حضرت توجہ کرنا، حضرت علیمہ سعدیہ اور حضرت سیدہ آمنہ دونوں بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کب کی بات ہے؟ حضرت علیمہ سعدیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، واپس لے آئیں، پھر لے گئیں، پھر واپس لے آئیں، اب مدت مکمل، معاہدہ مکمل، لیکن حضرت علیمہ عرض کر دیا آمنہ میرا دل کرتا ہے میں پھر ساتھ آقا کو لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، حضرت علیمہ لے گئیں۔ حضرت شیمہ بکریوں کے ساتھ جاتی ہیں، سرور دو عالم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ واقعہ شق صدر، وہ سینہ چیرنے والا واقعہ، ملائکہ انسانی شکل میں آئے، میرے آقا کو لٹایا، سینہ چیرا، کل مبارک نکالا، واپس رکھا۔ حضرت شیمہ ڈر گئی، گھر آ کے حضرت علیمہ سعدیہ کو بتایا، حضرت علیمہ سعدیہ ڈر گئی اور یہ سوچ لے کر کہ کوئی مخلوق میرے آقا کو، میرے شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سے پہلے حضرت آمنہ کے حوالے ان کی امانت کر دینی چاہیے۔ میرے آقا کو لے کر واپس آ گئی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ بڑیاں چاواں نہ لے کے گئی سے، اتنی منتیں کر کے لے کے گئی تھی، اتنا جلدی واپس کیوں لے آئی ہے؟ حضرت علیمہ ڈرتے ڈرتے یہ بات سنا، یوں لوگا، یوں لٹایا، یوں سینہ چیرا۔ حضرت علیمہ ڈر ڈر کر سنا رہی ہے، حضرت سیدہ آمنہ مسکرا مسکرا کر سن رہی ہے۔ جب حضرت علیمہ کی بات مکمل ہوئی، حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا علیمہ ایسے ہی تو ڈر گئی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے میں سناتی ہوں، رب نے میرے شہزادے کو شان کتنی عطا فرمائی۔ اب حضرت سیدہ آمنہ نہیں حضرت سیدہ آمنہ اب بات شروع کر رہی ہیں، حلیمہ جس رات یہ سونا باپ کی پشت سے میرے پیٹ میں آیا تھا، اس رات حضرت آدم میرے حجرے میں آئے، آ کر مجھے مبارک بھی دی اور بشارت بھی دی، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ حلیمہ صبح اٹھ کے میں باہر نکلی ہوں، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مبارکیں اور سلامیاں دیتے ہیں، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی سلامیاں اور مبارکیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا او پتھرو، او درختو، کس بات کی سلامیاں مبارکیں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے ماشاءاللہ، مل گئے یہ مل گئے مصطفیٰ، کیا
ماشاءاللہ مل گئے میں ایک منٹ ہون گال سے اے نا ایک توجہ جی ہون سنو تے صحیح نا میری بھی تو گل کرمالے سنو تقریر احسان ہے احسان نہیں ادھروں بولو تقریر احسان ہے تسی ڈکو جنے ڈکیمن نہیں تسی روکو اگلے رکن نہیں ماشاءاللہ اے خالی مل گئے مصطفیٰ اے جنہ جنے تھوڑا جا جھاکا کیتا نا کوئی بھی چکا دکا باقی ماشاءاللہ صاحب اے انہاں واسے روایت میں لگا پیش کرنا خالی ڈھکاونے واسے کیونکہ میں منت نہیں نہ کرتا تو محنت تو پھر کرنی پڑتی ہے بندہ منت نہ کرے دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے یا منت کر لو یا محنت کر لو میں منت نہیں کرتا میں محنت کرتا ہوں صحابی رسول کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اونٹ رکھے ہوئے ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ ذرا اس کے اونٹ کو دیکھ کر آئیے سارے آگئے کدھر ہے اونٹ یا رسول اللہ اس واڑے میں بند کیا ہوا ہے فرمایا کھول دروازہ آقا جی نہیں پاگل ہے فرمایا کھول دروازہ آقا جی میں مالک ہوں مجھے بھی اب نہیں پہچانتا لڑنے کو دوڑتا ہے کھانے کو دوڑتا ہے مارنے کو دوڑتا ہے دروازہ کھولے آپ کو نقصان نہ پہنچا جائے میرے آقا نے فرمایا کھول دروازہ کھولا میرے آقا اندر دروازے سے تشریف لائے اونٹ نے جیسے ہی دیکھا میرے آقا کی طرف دوڑ پڑا صحابہ فرماتے ہیں ہماری سانسیں رک گئی رنگ اڑ گئے ایک پاگل ہے اونٹ ہے ادھر آقا ہے نقصان نہ پہنچا جائے لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا ہو گئی دوڑتے دوڑتے آیا لیکن قدموں میں آ کے سجدہ ہو گیا ہے میں نے کہا پاگل تو پاگل تھا سجدے کیوں کر رہا ہے اونٹ کہتا ہے مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ کیا حضرت علیمہ دیواری آئی حضرت علیمہ بولیاں مانا درخت ان کو جانتے پتھر جانتے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ دنوں کی بات ہے جب سے سونا شیما کے ساتھ جنگل میں جانا شروع ہوا ایک دن سونا بیمار ہو گیا پھر ایک دن جنگل نہیں گئے دوسرا دن بھی نہیں گئے تیسرا بھی نہیں گئے جب 3 دن جنگل نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت شیما روتے 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 میرے پاس آئی آ کر کہتی ہے اماں آج جنگل دا شیر آیا میرے اجڑ میں سے سب سے اچھی بکری اٹھا کر لے گیا آمنہ میں بھی رونے لگ گئی سونا اٹھ کے پاس آیا میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اماں رونا کل میں تیرے نال جاواں گا اپنی بکری واپس لے کے آؤں اب مجھے بھی پتا ہے وہ جنگلی درندہ ہے کدوں بکری واپس کرے گا لیکن سونے کا انداز ایسا من مونا انداز ہے جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہم نہ رات گئی بات گئی صبح شیما نے بکریاں کھولی سونا میرے پاس آیا میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چل اماں چلیے میں کیا پترا جنگلی درندہ ہے کھا گئے ہوئے گا وہ دی فطرت درندگی ہے کہ فطرت کبھی بدل دی فطرت بدل دی
تو لاکھ منتر پڑا کرے ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، کھا گیا ہوئے گا، لیکن سونے دا اسرار میں نال چلی گئی۔ جدو جنگل اچ گئے سونا پوچھ رہا ہے، ہاں بھائی شیما بتا کدھر تھی بکریاں؟ حضرت شیما نے پورا موقع واردات سنایا، ادھر کالی بکری، ادھر لال بکری، ادھر سفید بکری، ادھر بڑی بکری، ادھر سے شیر آیا، ادھر جنگل میں اٹھا کے بکری لے گیا۔ سونے نے جب پوری بات سنی، جنگل کی طرف منہ کر کے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، میں محمد بول رہا ہوں، میری بکری واپس کر۔ ادھر آواز لگی آمنا، میں دیکھتی ہوں ادھر سے بھی جانور آ گئے، ادھر سے بھی جانور آ گئے، ادھر سے بھی جانور آ گئے، ادھر سے بھی جانور ہمارے قریب آ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اے یمنا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ ان جانوروں کے درمیان میں سے جنگل کا شیر آ رہا ہے، میری بکری واپس لا رہا ہے۔ آیا بکری واپس کی میں حیران ہوں، کبھی بکری کی طرف دیکھتی ہوں، کبھی شیر کی طرف دیکھتی ہوں، کبھی شہزادے کی طرف دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دیکھا سونا مسکرایا، اے اماں گل او نہیں جڑی تسا سمجھی آئی، اصل میں بات یہ ہے میں جب سے جنگل آنا شروع ہوا میں نے نوٹ کیا ہے، میں سارا دن جنگل میں پھرتا رہتا ہوں، سارا دن جنگل کے جانور لوک کے میرا دیدار کر دے آئے۔ میں بیمار ہویا، ایک دن نہیں آیا، انہوں نے صبر کیا، میں دوسرا دن نہیں آیا، انہوں نے صبر کیا، میں نے تیسرا دن نہیں آیا، انہوں نے اجلاس بلایا، کیا کرے انجتے گزارے نہیں ہونے، سونا جنگل میں نہیں آ رہا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا ہے بکری جا کے لے جاؤ، سونا چھوڑا ون دے آوے گا۔ میں کہا جنگل دیا شیرہ اے بکری کھاتی کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے بکریاں نو کی کرنا مل گئے مصطفیٰ، ہاں مل گئے، مل گئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ کی دسا میں تینوں 9 مہینے سونا میرے پیٹ میں رہا، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا ہے، مبارک بھی دے جاتا ہے، بشارت بھی دے جاتا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ انبیاء کیوں ہر مہینے آ رہے ہیں؟ سمجھ آتی ہے کرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے۔ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں حلیمہ پھر میں دیکھتی ہوں لمبے قدوں والی سونی شکلوں والی باروب 3 بیبیاں، رائے تو سلاست نسوا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا او بیبیو من انتم، او بیبیو تسی کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا نحن حوا و مریم و آسیہ۔ میں کیا اوہ اماں ہوا حضرت یوسف جیا سونا نبی آیا، اما تو نہیں آئی، داؤد جیا مٹھی زبان والا آیا، اما تو نہیں آئی، سلیمان جیا سکہ جمان والا آیا، اما ہوا تو نہیں آئی، کلیم اللہ تے روح اللہ ہے، اما تو نہیں آئی، آج کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو اما کہتی ہے وہ نبی آتے رہے، آج نبی نہیں آیا بلکہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔
آج انبیاء کا ہاں آج انبیاء کا آج انبیاء کا کروں گا نا جی محنت کروں گا میں کیوں پریشان آج انبیاء کا امام آ گیا آج انبیاء کا امام گیا امام گیا امام گیا امام گیا جسے قرآن پڑھا ٹھیک پڑھا صحیح پڑھا صحیح سمجھا وجہ سے حدیث پڑھیاں صحیح پڑھیاں تو وجہ سے میں سور لاما تے صحیح کیوں نہ لاؤں میں سر سکھی آقا واسے نہیں میں فلموں واسے سکھی میں ڈرامے واسے سکھی گاؤنا واسے سکھی نہیں آقا نے ذکر واسے سکھی وہ چھری نال کہنی مانج کپو چھری نال خربوزہ کپو خربوزہ کپو تے جائز ہے مانج کپو تے نجائز ہے چھری دا تو کوئی قصور نہیں سور دا کوئی قصور نہیں لیکن سور نہ مانج نہ کپو نہیں منڈی نہ کپو نا مانج تو مراد منڈی گردن سور بیسیکلی تو نجائز نہیں ہے غلط استعمال نجائز ہے اور اگر دنیا چ کوئی حسن ہے آواز یا سر حسن ہے نا تو پھر وہ ہر حسن میرے آقا کے متعلق ہے ٹائم کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ گھنٹہ ہو نہیں میں نوکر ہوں جنا تسی 2 گھنٹے سنو میں 2 گھنٹے سنا میں آپ کے سامنے بیٹھ میں شروع میں کہتا میری طبیعت خراب ہے میرا گلا خراب ہے تو نظر آمدہ پہ گلا خراب ہے اور خراب میرا نہیں ہوتا خراب میں نے گلے پہ محنت کی ہوئی ہے لیکن موسم گرمی سردی پسینہ ہوا ٹھنڈک انفیکشن ہو گیا خراب ہو گیا لیکن یہ نہ مردوں کا کام مجھے نہیں لگتا بھی میرے لکے نو پیڑے میرے سرے نو پیڑے میرے گلا خراب ہے مردوں کا یہ کام نہیں میں نہیں چنگا لگتا میں اگر شروع میں کہتا تو سا اتھی پور ہو جانی ویسی کتھوں کتھوں ٹور کے آئے ہیں تسی استاد جی اوکھے آئے ہو تمہیں گڈی تے آئے ہو نا اسی تے ٹور کے بھی آئے ہیں ایسا ہے نا تو اللہ آپ کا آنا قبول کرے آج انبیاء کا نہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں میں نے دیکھا خانہ کعبہ سجدے میں گرا ہوا ہے جدھر حضرت آمنہ کا مکان ہے میں نے کہا کعبہ نبی بڑیاں بڑیاں عظمتاں تے شانہ والے آئے تو نے کبھی سجدہ نہیں کیا آج کیوں کر رہا ہے کعبہ سے صدا آتی ہے پہلے نبی آتے رہے اے دنیا والوں آج نبی نہیں آ رہا ہے بلکہ آج انبیاء کا امام گیا امام گیا
آج انبیاء کا یہ ساؤنڈ والے بھائی کدھر بیٹھے؟ ساؤنڈ والے آپ بیٹھے. یہ پتہ ہے یہ بعد میں جو ڈیلے رکھتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کا برم رہ جاتا ہے ایسی انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا بھی پڑھے نہیں کوئی نہیں پڑھے نہیں لہٰذا تھوڑا جو ڈیلے یا شارٹ کرو ہلکا جی. مجھے ذرا جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک نبض پہنچی ہے اس جگہ پر پہنچی ہے جہاں میں کو رسول اللہ کا پیغام اور میسج دے سکوں. یہ ساری محنتیں اس جگہ کے لیے ہیں. یہ ساری یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری یار یہ ساری اس جگہ کے لیے جہاں تک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. جیسے لوہ پورا تاکہ گرم ہوئے نا بس ہے جی سٹ ماری ہوتے لوہ مردہ ہوئے بس یہ چاہ رہا تھا جی اور کوئی کام نہیں. تقریریں لوگ پنڈی سے نہیں سنتے پنڈی میں نہیں سنتے ہم سے. اپنے موضوع پر یہ اگلی بات سحری کا وقت ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا دیگر سیرت نگاروں نے بھی لکھا جب آقا کی ولادت ہوئی تو یہودیوں کا عالم پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے. پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر رہا ہے او بنی اسرائیل آپ سوئے رہنا تمہیں پتہ نہیں آج نبیوں کا سردار آ گیا ہے. اب جب پہاڑ پہ چڑھے ہوئے یہودیوں کا عالم اعلان کر رہا ہے سحری کے وقت یہودی چو چو اٹھتے جاتے ہیں باقیوں کو بھی اٹھاتے جاتے ہیں. یار یہ استاد پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی عالم صاحب کو حضرت صاحب اعلان کر رہے ہیں چلو چلیے ذرا پوچھئے تھے صحیح کیا ہوا ہے. سارے یہودی آ گئے وہ چڑھا ہوا ہے عالم صاحب یہودیوں کے پہاڑے پر. وہ آ کر کہتے ہیں ہاں استاد جی کیا ہوا ہے کیوں روڑا پایا ہوا نے. استاد کہتا ہے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. آج انبیاء کا. انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ عالم بولا کسی نے نہیں بتایا. خواب آیا ہے؟ نہیں خواب بھی نہیں آیا. پھر کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس رات نبیوں کا سردار آئے گا ختم نبوت کا تاجدار آئے گا اس رات آسمان پر ایک رب تارا طلوع فرمائے گا. آ یہودیوں دیکھو تو صحیح تارا چڑھا ہوا ہے یا نہیں. یہودیوں نے دیکھا نہ کہ استاد جی تارا تو نکلا ہوا ہے. وہ سکا جے تارا چڑھے ہوئے ہے پھر من جاؤ کہ آج انبیاء آج انبیاء کا. یہ بات تو آپ کو پتا ہے استاد جی پر سارے کھڑپینچ ہوتے ہیں. تو اسی بعد انہوں نے پھڑ لوے ابھی تو سب کوئی نوری صاحب نے گل کی تھی. میں اوورال سوسائٹی کی بات معاشرے کی کر رہا ہوں. جس کی کھڑپینچی گھر نہیں چلے گی استاداں تھے وہ بھی کھڑپینچ. ادھر بھی بے ملک کے نواب تھے. انہوں نے کہا استاد جی خبر بڑی دے رہے ہو خبر دے رہے ہو نبیوں کا سلطان سردار امام آیا ہے. دلیل دے رہے ہو تارا طلوع ہوا لکھاں چڑھتے تارے لکھاں ڈوبدے نے ہمیں کیا پتا کوئی پکی بات کر. اس نے کہا اسی شہر میں مکہ میں آیا ہے آؤ پھر لیتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں. جس گھر بچہ پیدا ہویا ہوئے گا میں ویکھاں گا ویکھ کے توانوں دس دواں گا اے نبیاں دا سردار. یہودی کہہ رہے اگر بچے ایک سے زیادہ ہوئے وہ کہتا ہے عالم کہتا ہے میرے پاس نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں میں تمہیں پہچان کر کے بتا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. پہلا دروازہ جا کھٹکھٹایا. ہاں جی کون؟ میں یہودیوں کا عالم. کدھر آئے
ہو کو بچہ پیدا ہویا؟ نہیں جی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہوا۔ اچھا بھائی تکلیف کی معذرت، اگلا دروازہ جا دستک دی، اگلا جا دستک دی، کھرتے پھرتے پھرتے اگر کسی نے کہا بچہ پیدا ہوا، اچھا جی لے آئے، بچہ دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے نہیں جی نہیں نہیں نہیں، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ آ گئے حضرت عبدالمطلب کے دروازے پر، روشنی ہو چکی ہے، آ کے دستک دی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ میں یہودیوں کا عالم ہوں، کدھر آئے ہو؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں رب نے کرم فرمایا، ذرا بچہ لے آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ سفید اونی لباس ہے، حضرت عبدالمطلب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جناب والا سفید اونی لباس میں لپیٹ کر باہر لے آیا۔ یہودیوں کا عالم پاس آیا، پاس آ کر مکھ سے پلہ ہٹایا۔ ہمارے استاد تھے مولانا طور نورانی، انہوں نے لکھی فصیل غم، اس میں لکھا چلمن کو ہٹا دینا، بجلی سی گرا دینا، یہ حسن کی فطرت ہے، دیوانہ بنا دینا۔ جیسی بدعا مکھڑے سے پلہ ہٹا، یہودیوں کے عالم کی نگاہ حسن کے سمندر پہ پڑی تو ڈوب گیا۔ ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے، جس نے دیکھا، کسی نے دیکھا تو بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی نے دیکھا تو کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی نے دیکھا تو بولا لم یأت نظیرک فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئی، تجھ کو شہید سرا جانا، انفیت شم سخاکا تم میں کیسوے پاکائے عبر کرم پر سنہارے رم جم رم جم، تو بوند ادھر بھی گرا جانا، البخر والا والموج تغامن بے کس طوفان ہو شربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہوا موری نیا پار لگا۔ ایک سرائکی والے بابے نے دیکھیا، سرائکی والا بولے ایسا کیا ہسی تک کوئی شباب وچا شور محفل نقاب وچا لنگتی لاشے تے ڈھیر لائی گئے حجے تے سونا حجاب وچا۔ دیکھا تو بولے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یہودیاں دالم ویکھی جائے، یہودی پچھوں آ گئے، انہوں نے آ کے پکڑا، انہوں نے کہا بڑی باتیں کر رہا تھا، میں دیکھ کر بتا دوں گا۔ دیکھ لیا ہے؟ ہاں دیکھ لیا ہے، پھر بتانا۔ اس نے کہا مکھ چند بدر ادھار 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 لے کر گولڈا شریف سے منظر کشی کرنے لگا۔ یہودی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا تھا میں مکھ دیکھوں گا تو بتا دوں گا۔ دیکھ لیا مکھ؟ ہاں دیکھ لیا۔ listen to me carefully sir, please listen to me carefully sir, it is the most important part of speech. تو کی سمجھے میرے شہزادے 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 چنگی محفل میں آیا ہوا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ استادن دی حالت ویک، استادن دی محنت ویک، تے اے ویک ذکر کے نہ۔ میں اس لیے رولا ڈالتا ہوں نا، غلامہ چ نہ لکھواؤں یا کدھر بے ادبہ چ نہ لکھیا جائے، اس لیے رولا ڈالتا ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کو گل سنے تے تاں مرضی، نہ سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میری اوقات کے مطابق ٹریٹ کریں، لیکن ان کا ذکر جس لیول کا ہے اس ذکر کو اس مطابق ٹریٹ کیا کریں۔ اس لیے رولا ڈال رہا تھا۔ میں نے یہ جو وعدے آپ سے لیے تھے اپنے لیے نہیں لیے تھے، اس ذکر کے تقدس اور لیول کے لیے لیے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں جی استاد جی مکھ دیکھ لیا تو پتا، کہتا ہے مکھ چند بدر
شاشامی مچ چمکے دلا پہ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ جی کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہے نمد پریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان بھائی جان تسی ماں دسو بے میں نہ آکھا بھی تو سبحان اللہ میں آکھا جی ہون تک کو ویکھنے نہ جو بندہ چوپے اے سبحان اللہ نہ جڑی اپے اندروں بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے 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 سننا 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 سننے 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 جدو یہودیاں روڑا پایا جدو یہودیاں روڑا پایا شور پایا کہ بتا ہمیں کب کا اٹھا کے دروازہ دروازہ گھما کے یہاں تک لایا ہے اب دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے استاد جی کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا مثلا انہوں نے کہا بتا کہہ رہا تھا میں دیکھ کر بتاؤں گا وہ عالم کہتا ہے سارے ذرا ادھر سامنے آ جاؤ سارے سامنے آ گئے اس نے وہ دعا مکھڑا یہودیوں کے سامنے کیا اور کہتا ہے اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کو جانا کہ جان میں جہاں کھاؤ سچیا کھان تیرا بدیم شانہ کانچی سچیا کھان تیرا بدیم شانہ کان جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ منظر 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 جدو بدوہا مکڑا یہودیوں دے سامنے آیا پہلے استاد ویک کے ڈوب گئے سن اب یہودی سارے انہوں نے دیکھا وہ ڈوب گئے پہلے استاد جی نے دیکھا تو وہ نہیں بول رہا تھا وہ چپ تھا اب یہ چپ پہلے وہ یہودی استاد جی پہ غصہ کر رہے ہیں بولتا نہیں اب استاد جی ان پہ غصہ کر رہے ہیں ہن بولو نا بڑیاں گلاں پہ کر دے آؤ یہودیاں کے استاد جی کی بولیے سبحان اللہ ما اجملا کو ما اخسنا کما یقین ملکاؤ کتے میرے علی کتے تیری سنا گستا
अखियां किथे जा अड़ियां सुभान अल्लाह। यहूदी ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उन्होंने कहा उस्ताद आप बोल रहे थे निशानियां मेरे पास मौजूद है, कोई निशानी बता। उसने कहा दोनों तरफ से जरा कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया, मोरे नबुव्वत पे निगाह पड़ी। लश खा के यहूदियों का आलिम गिरा बेहोश। कोई हाथों की तलियां मल रहा है, कोई पांव की तलियां मल रहा है, कोई पानी के छट्टे उस्ताद जी को मार रहा है। उस्ताद जी होश में आए। ए उस्ताद क्या हुआ था, क्यों बेहोश हुआ था? उस्ताद जी कहते हैं आज अंबिया का, आज अंबिया का सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का स्तून है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज के लिए बच्चे को ले जाओ जब उसकी उम्र, जिसे नहीं पता वो न बोले, जिसे उम्र का पता है वो बोले। 7 साल की हो तो मस्जिद ले जाना शुरू कर दे, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो फिर क्या करो? रहमतुल लिल आलमीन हैं और बच्चों से बेपनाह प्यार करते हैं। फिर बच्चों पे सख्ती का क्यों बोला है? इसलिए कि नमाज अहम इतना थी और मेरे आका ये चाहते हैं कि अभी फर्ज तो इस पर नहीं हुई है। फर्ज तो होगी 15 साल की उम्र में, 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में जाके बालिग होगा तो नमाज फर्ज होगी ना, वो तो तब होगी। 7 साल से क्यों कि अभी मस्जिद में आना जाना शुरू कर दे, इसकी रूटीन बन जाए, मस्जिद के आदाब सीख जाए, नमाज का रंग सीख जाए, ढंग सीख जाए, खुशू खुजू सीख जाए। 10 साल का हो जाए सख्ती करो, अब नमाज छोड़ने नहीं देना। 11 साल, 12, 13, 14, 15, 16 में बालिग हो गया, 17 में बालिग हो, यहाँ से लेकर 4-5 साल में उसे नमाज का इतना पक्का करो कि जिस दिन वो बालिग हो और उस पर पहली नमाज फर्ज हो तो उस नमाज के फर्ज होने से पहले वो पक्का नमाजी बन चुका हो। यहाँ मसला क्या हुआ, हमारी मस्जिदें खाली क्यों हुई? हमने इस 10 साल की उम्र में सख्ती करने वाली हदीस पे अमल छोड़ा है, और इस पे अमल मौलवी साहब ने नहीं छोड़ा,
पापा ने छोड़ा है, मम्मा ने छोड़ा है, नाना जी ने छोड़ा है, दादा जी ने छोड़ा है, चाचे मामे ने छोड़ा है। हम जब जाते हैं, जहां जाते हैं, लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते। जी नमाज क्या इनको बताएं। नमाज पढ़ाना मौलवी साहब का काम है, पढ़वाना मौलवी साहब का काम नहीं है। नमाज के मुतालिक बताना मौलाना साहब का काम। ये डंडे वाला जो काम है ना, ये मौलवी साहब के जिम्मे नहीं लगा कि अजान दे के फिर डंडा लाओ तो सारे बूहे खड़का के ते जिन्ने बच्चे ने मुंह अगे लाए होवे तो लेके आ जाओ। ये वालिदैन को हुक्म है। हमने इस हदीस पे अमल छोड़ा है, हमारी मस्जिद खाली हो गई। बह जा भाई थले, 2-3 मिनट है बस, मेरी ये बात सुन। हमने इस हदीस पे अमल छोड़ा है, हमारी मस्जिद खाली हो गई। आप पहाड़ों में रहते हैं, आपके पास घर में लकड़ शक्कड़ अच्छी टाइप की होती है जिस पे कंडे शंडे ना हो, साफ सुथरी सी हो। अज जरा जाके उन्होंने पल्ला शल्ला मार के अपने सिराने नाल खड़का के रखो एक 10 साल और 10 से ऊपर वालों के लिए, और ऐलान कर दे भी पुत्रा मोबाइल शोबाइल पिया वेख, लेकिन अजान सुबह दी हुई है तो रखना मेरा भी ख्याल। और फिर जब अजान हो तो प्यार से आवाज़ दें, मोहब्बत से उठाएं, और उठाते उठाते वो ना उठे, पैरों वाले पासे आना, उधरों हो के एक इंज लम्स लम्मी ना, एक सटनी एक दिन, एक सुबह अगले दिन मारना नहीं है, खाली पावे नाल खड़काउनी। तुसी घार हो सो जना मसीती वजू पे करता हो सी। ये कह के वाली बात नहीं है, मैं हदीस आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है। मस्जिद खाली हुई तो आलम कुफर हमसे तकड़ा हुआ। आलम कुफर मुसलमानों के लश्करों के नाम सुनकर बड़ी बड़ी क़यामतें उन पे बर्पा होती थी। मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं। वो हम पे तकड़ा तब से हुआ है, दिलेर तब हुआ है जब उसने मस्जिद खाली देखी हैं। उसे समझ लग गई कि इस मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कमजोर हो चुका है। अगर यूं है तो फिर ये 50,000 यूरोपियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के नजदीक 2 लाख से ऊपर फलस्तीन गजा की शहादतें हैं। उन गलियों में बिखरे टुकड़े, उनके जिम्मेदार हम भी हैं। कश्मीर में हमारी बहनों और बेटियों की लुटने वाली इज्जत के कहीं न कहीं कसूरवार हम भी हैं। हमने मस्जिद खाली न की होती, अपनी बच्चों को नमाज, अल्लाह रसूल की मोहब्बत और अल्लाह रसूल का डर, उनका दीन और मैसेज सिखाया होता, ये हाल ना होता। नस्लों को संवारना है तो खान को कभी लाना पड़ेगा, कभी मियाँ को लाना पड़ेगा, कभी जरदारी साहब को लाना पड़ेगा। नहीं, अगर नस्लों को संवारना है तो कुरान को लाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के फरमान को लाना पड़ेगा, दीने इस्लाम को लाना पड़ेगा। सबको पता है तो फिर क्यों नहीं अपने अपने हिस्से का काम करते? अपने हिस्से का तो अदा करें ना काम। मेरे एक जानने वाले हैं जो अमेरिकन आर्मी जो राइफल इस्तेमाल करती है, उन्होंने बोली क्वेटा से उसका लाइसेंस बनवाया। वो घर बैठ के साफ कर रहे थे, और मैं, जाहिर है वो गन अमेरिकन अगर गन है तो उसकी कोई वैल्यू भी ठीक ठाक और प्राइस भी होगी, और फिर वो बंदा भी कोई बहुत तकड़ा होगा, और फिर उसका कोई दीन के साथ ताल्लुक या लगा। मैं कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ दुश्मनी कोई नहीं, शिकार वास्ते इस्तेमाल नहीं होती। ये कौन सी गन? उन्होंने कहा जो अमेरिकन आर्मी के पास, फौजियों के पास होती है, ये वो है। मैंने कहा ये आपने क्यों ली हुई? उसने कहा मेरे आका ने फरमाया नहीं था गुज़वा हिंद का। मैंने कहा गुज़वा हिंद किथे लग पई? उन्होंने कहा लगे न लगे तैयारी तो करनी है ना। हयात है, बंदा जिंदा है, कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ, गन दिखा सकता हूँ। ये था बंदे मोमिन का मिजाज, ये था ईमान का। जब तक ये लेवल ना होगा, हमारी मोहब्बत रसूल कामिल नहीं होगी, नहीं हमारी नस्लें संवर सकती। अब वो आएगा तो इनकलाब आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 75-76 सालों से आप भी और हम भी देख रहे हैं ना, इज्जतें लुटती कश्मीर में हमारी बहनों और बेटियों की रुकी।
کبھی عراق تباہ ہوتا ہے، کبھی کابل تباہ ہوتا ہے، کبھی بوسنیا تباہ ہوتا ہے، کبھی ایران پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی شام پہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو رہے، ایسے نہیں ہو رہے. اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہے. اس سے میں اور آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم تبدیلی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اپنے ان بچوں کو محبت رسول سکھائیں، اللہ رسول کا خوف سکھائیں، انہیں نماز سکھائیں، انہیں مسجد میں آنا جانا سکھائیں، انہیں تمیز سکھائیں، انہیں تہذیب سکھائیں، انہیں ادب سکھائیں. یہ تربیت یہ والدین کی ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں ہے یار. وہ کریں تو بہت اعلیٰ، وہ کریں تو بہت اچھا، کیونکہ آپ لوگ عالم دین سے پیار کرتے ہیں، اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کی بات سے وہ کریں تو بہت اچھا. لیکن ذمہ آپ کے ایسا اس کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، آپ تک پہنچانا، بات وہ پہنچا رہا ہے، عمل آپ نے کروانا ہے. کریں گے؟ بولے کوئی نہ. چلو پھر تقریر نہیں سمجھ آئی، میں مڈو شروع کر لیتا ہوں. اب یہ خوشی سے کہا ہے یا اس خوف نال کے پھر کدھر شروع نہ ہو جائے؟ کہہ کا نہیں اداب مسجد کے بس کریں گے عمل. میں جب یہاں پہنچا 2-3 جملے تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وعدہ کیا تھا، شکر اللہ نے توفیق دی، نبھا لیا، آ گیا. لیکن اس تو بعد اتنے ٹائم نہیں دینا، بڑی گندی جا بھئی یار، راہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، اپنے دل میں یہ عید بھی کر رہا تھا. اب آپ لوگ یہ میرے ساتھ جو باتیں میں نے لاسٹ میں کی ہیں، اس پہ کوئی یقین نہیں کرائیں اور پھر اس پہ عمل شروع کریں تو میں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتا ہوں. کتنی صفیں بنتی ہیں نماز میں صبح؟ 3-4 آدمی ہوتے ہیں. جمعے والے دن کتنی صفیں بنتی ہیں؟ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ چل پڑیں. میری ان باتوں میں جو درخواست کی ہے اس پہ عمل کریں گے. مجھے پیدل بھی چل کے آنا پڑا میں آ جاؤں گا، لیکن عمل نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لفظوں میں یہ تاثیر نہیں. یہاں کسی صاحب تاثیر کی ضرورت ہے، لہٰذا آئندہ پھر اسے بلایا جائے، مجھے نہ بلایا جائے. وعدہ کرتے ہیں کہ کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنے وعدے پہ کہیں میں 1200 والا اسٹام لکھ کے دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں پنجاب بینک کا اسٹام بڑا چلتا ہے عدالتوں میں بھی، وہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں. میں نوکر ہوں، میں اپنی بات پہ پکا. لیکن عمل ہوگا تو آؤں گا سر، عمل نہیں ہوگا پھر پیسوں کے ساتھ یہ والا مولوی نہیں ملتا. نہیں نہ 1.5 لبدی تھی تسی آکھو بھی نہیں 50 نہیں تے لکھ داں گے تے لب جاندی. اتھے 5 لاکھ بھی آکھیا جتنے جی لبدی، کیونکہ یہ نہ 5 روپے مانگتا ہے، نہ 50,000 مولوی مانگتا ہے، نہ 5 لاکھ مانگتا ہے. 4 لوگ دین کے رستے پہ آ جائیں، نماز شروع کر لیں، کوئی آنکھوں میں حیا، کوئی زبان کی پاکیزگی، کوئی طہارت، کوئی محبت، یہ کام شروع کر لیں. یہ مولوی صاحب پھر آپ کے مرید اور آپ کے نوکر ہیں. ایسے نہ ہوا تو مول لگا لینا یا زور یا سفارش کروا لینا. مجھے الحمدللہ پھیرا شریف میں بھی کوئی مجبور کر کے ڈیٹ کا حکم نہیں فرماتا. سب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں تابعداری کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن انہیں پتہ ہے میرے اساتذہ میں سے بھی کوئی مجبور نہیں کرتا. یہ دھمکی آپ لوگوں کے لیے ہے. عمل کریں جی، عمل کریں، عمل کریں. یار کیا چیز مجھے نہیں سمجھ. حضرت دائی حلیم یار شجرہ مجھے نہیں آتا. اے گل کسی مننی بھی نہیں جی میں مائک تھی مننی بیٹھا، لیکن مجھے نہیں آتا شجرہ. مطلب اس طرح میں نے یاد یا رٹا نہیں لگا. اچھا واخر دعوانا تقریر تے ختم ہو گئی، ان کی بات میں نہیں واپس کرتا. حضرت بلال یہ نہیں انج فرمائشہ نہ کرو، خدا اور مننے تہاڈی نہیں مننی انہاں دی منو. اچھا نہیں پتہ ہے کہ اچھا میں سناتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ایک میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے. فرمائش کو بندہ کرتا ہے نا تو نعت خوان ہوتا ہے، یہ حضرت صاحب لگ جاتے ہیں.
وہ ایک بندہ باقی 200 بندے نو پھا لائی رکھدا وہ باقی سوچ دے ہوندے نے یار محفل مک گئی سی تو ایویں خواہ مخواہ اللہ دے بندے پھر میری فرمائش اللہ دی قسم اللہ دی قسم میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے میں ایسے کرتا نہیں ہوں لیکن ان کا مجھے چہرہ نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا نا حضرت حلیمہ نہیں ہوں میں تقریر اپنی کیتی میں نہیں آکھیا ہوں بولو گے تے سناواں گا نہیں تے استاد گئے ہائے 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 حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت سید آمنہ کو بتاتی ہیں جنیاں دائیاں تو بچے لے کے گئیاں سن وہ ساری جاتی ہیں بچوں کے کپڑے دھونے کو عرب ہے صحرا ہے پانی دور دور جا کر ملتا ہے اکٹھی ہو کر جاتی ہیں 2 دن بعد 3 دن بعد جاتی ہیں جا کے کپڑے دھوتی ہیں پوتڑے کہتے ہیں اور میٹرنل لینگویج وہ بچوں کے کپڑے جو ناپاک ہوتے ہیں پیشاب سے بچے جو کر دیتے ہیں وہ دھونے چلی جاتی ہیں بڑے دن گزرے وہ دائیاں آ گئی انہوں نے کہا حلیمہ او حلیمہ تو بھی بچے مکہ سے لے کے آئی ہے بچہ ہم بھی بچے مکہ سے لے کر آئی ہیں بچوں کا طریقہ کار ہے پیشاب کر دیتے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہم ساریاں مل کر دھونے جاتی ہیں اے حلیمہ اتنے دن ہو گئے تو بھی بچہ لے کر آئی ہے لیکن تینوں کدے نہیں ویکھیا ادھر کپڑے دھومن نہیں آتی حضرت حلیمہ فرماتی ہے کیوں جاتی ہو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں پاک کرنے جاتی حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آپ بھی بچے تم بھی مکہ سے لے کر آئی میں بھی مکہ سے لے کر آئی تم اس لیے جاتی ہو تمہارے بچے پاک کپڑوں کو ناپاک کر دیتے ہیں تب جاتی ہو اور میں اس لیے نہیں جاتی جو میں لے کر آئی ہوں کہ پاک کپڑوں کو ناپاک کرنے والا نہیں یہ ناپاکوں کو پاک کرنے والا ہے تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی تو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی تو سے میں تیرے تواڈی فرمائش اتے فرمائش ادھر سفارش آئی بلکہ حضرت بلال عشق کا استعارہ بلال عشق سارے کا سارا بلال مالک تپتی ریت پر لٹاتا ہے کہتا ہے کلمہ چھوڑ غلام میرا ہے کلمہ ان کا پڑھتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں پاویں اگ تے یار لٹال ہاں پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے یار لٹال بیڑے پیراں وچ بیڑیاں پال میں کلمہ نہیں چھڑنا پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے وہ تپتی ریت پر کبھی لٹاتا ہے سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں لاکھوں پتھر رکھو میں ڈیسی
سینے تے راسی موڑ بھی دید مدینے تے لاکھ پتھر رکھو میرے سینے تے راسی موڑ بھی دید مدینے تے چاویں تے کھل بھی لال ہاں چاویں تے کھل بھی لال پر ایک گل ذہن چ پال میں کلمہ نہیں چھڑنا بھاویں اگ تے یا نہیں 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 گل سننا کسے تانا ماریا بلال مالک تینوں قید کر دیندا ہے تو ادھر آقا دی بارگاہ چے جا نہیں سکتا کیوں جا عاشق کے دور بھی رہنا ہے زندہ بھی رہنا ہے حضرت بلال فرمانے نے میڈا زہری جسم کڈائی ہوندے پر دل حبشی دا اڈائی ہوندے میڈا زہری جسم کڈائی ہوندے پر دل حبشی دا اڈائی ہوندے تو لاکھ پابندیاں لالے تو لاکھ پابندیاں لالے پر ایک گل ذہن چ پال میں کلمہ نہیں چھڑنا بھاویں اگ تے یا ہر لٹا آخری شعر لیکن توجہ کرنا مالک کہتا ہے تو مل خرید غلام میرا ہے تیرے ہاتھاں دا مالک میں ہاں تیرے پیراں دا مالک میں تیرے سارے وجود دا مالک میں ہاں حضرت بلال فرماتے ہیں اے مالک سارے وجود کا مالک تو ہے لیکن دل کا مالک امنا کا لال ہے مالک کہتا ہے دل کا مالک بھی مجھے بنا لے وہ کافر کہتا ہے دل کا مالک بھی مجھے بنا لے حضرت بلال فرماتے ہیں اے پیارے ہے کچی تنگ دے نہیں میڈا دل کہتا پابند دے نہیں اے پیارے ہے کچی تنگ دے نہیں میڈا دل کہتا پابند تے نہیں جڑا لگ دئی زور تلا جڑا لگ دئی زور تلال جڑا لگ دئی زور تلال چاویں تے کھل بھی لال میڈے پیراں وچ پیڑیاں پال پر ایک گل ذہن چ پال تے کلمہ نہیں چھڈنا کوئی لفظ کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی جملہ کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو کسی مکتبہ فکر کسی سکول آف تھاٹ کسی بھی سوچ اپروچ ڈپارٹمنٹ کے بندے کی دل آزاری ہوئی ہو میرے کسی لفظ سے معذرت مولا علی علی یہ شیر خدا علی مولا علی علی یہ شیر خدا علی مولا علی علی یہ شیر خدا مولا علی علی ساریاں گلاں میں مننی ہوندہ لیکن ذکر علی اتنا ہی کروں گا جو کر رہا ہوں باقی ادھے پچھے پوری تقریر لاواں گا جے عمل ہوئے گا ہاں
میں ساریاں مننی ہونا لیکن میری گل منو گے اس شیر دے پیچھے مولا علی دے پیچھے تسی 1 گھنٹے دیا کو 2 گھنٹے آکو پوری تقریر دے نال جوڑ دواں گا لیکن میری گل منو گے عمل کرو گے تے اگلی واری مولا علی علی یہ شیر خدا ماشاءاللہ مولا علی علی یہ شیر خدا یہ مولا علی علی یہ شیر خدا علی کرداں تے ماریاں تو مشکل کشا علی مولا علی علی یہ شیر خدا اب میں آپ اگلا کوئی بھی زندگی میں موقع ہوا میں آپ کو تقریر حضرت علی شیر خدا پہ پوری تقریر پورا موضوع یہ میں لیکن ان تو ساریاں اپنی منان دے جاؤ میری منو گے تانا تے تسا منو ازما لیا میں ہلے نہیں ازمایا یہ تے ہون لگنا نہ پتا بات مانیں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین